کہ وہ آپ سے اس وقت مخاطب ہوں. بہت شکریہ. السلام جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیان جہلم کو، صحافی حضرات کو، معتدل افراد کو اور 26 نومبر کا بے دردی سے انتظار کریں. میں ذرا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر میں شاہد بھی، گواہ بھی اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آن ریکارڈ دیتا ہوا ہوں. آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمارا قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے. تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے، ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے، ہم جو چیزیں اسے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم امت کو گمراہی کی طرف نہ نکالے. تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی، خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ویس ربانی صاحب پیشہ ورانہ انصاف یہ کہ اب آپ میرے پاس جیلم آئے کراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور سب پھر بات وہاں سے بڑھے گی آگے. تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا، ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ لیا، پھر مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کا بیانیہ لیا، پھر ان کا بیانیہ لیا. تو ہم جی گئے رل، ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے. ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں، چاہے کمرے میں بیٹھیں چاہے میدان میں بیٹھیں، مگر معاملہ طے کریں. عوام گمراہ ہو رہی ہے، کلپ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ اس والے ادھر نعرے لگا رہے ہیں ادھر والے. میری درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہ کبھی ٹائم پرٹیکولرلی مل سکا، نہ کبھی رضامندی، بہانے ہوتے رہے دونوں طرف سے. یعنی وزیر مفتی صاحب بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے. میں نے آخر دل برداشتہ ہو کے 1-1.25 مہینے تقریباً کم و بیش 30 دن یا اس سے اوپر کا وقت، کیونکہ پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جیلم، ان پہ الزام لگا جی آپ رات کی تاریخی میں آئے اور اتوار کو نہیں آئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن کا نہیں 1 مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں احباب سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں، چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں جلوت میں، مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، دو بدو کریں، بالمشافہ کریں. مفتی صاحب مصروف تھے مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے، ساری مصروفیت ایک طرف، محفلیں ایک طرف، پیغامات، پروگرام سب ایک طرف، آپ کی کال، آپ کی ڈیٹ، اس کا گھر، اس کی اکیڈمی، ہم جائیں گے. اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے، بقول ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں. تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے، لاگے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. 1 مہینے سے، حالانکہ یہ ایک ناچیز نے، آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی، لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے. لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخرکار جیلم اکیڈمی جیلم میں 26 نومبر آ گئے، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، لہذا 26 تک قیامت سے پہلے ہی ہے نا بیٹھ جانا بنتا تھا. مگر پھر وہی مایوسی، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی نا امیدی، اور آخرکار ہم نے صبح سے رولتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائیں، کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں. کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ. پھر جب وہ کہتے ہیں دولہا راضی نہیں، دلہن راضی نہیں، تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا، قاضیوں کو بھی دیکھ لیا، وکیلوں کو بھی دیکھ لیا، گواہان کو بھی دیکھ لیا، اہلیان جیلم کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی. آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی. میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں. ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے. ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹھکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی. مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جیلم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں، کیا ہوگا راستے میں حاجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں میں سنی. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے. انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہتے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آگے. میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آج، بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے. آج کے بعد اب فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں صرف درخواست ہے، علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا. اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں. اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے، خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر
صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ بھائی اویس ربانی صاحب آپ کا. محترم صحافی حضرات، اب وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں جو آج انبیاء کرام کا دفاع کرنے کے لیے، جو آج صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے، اور ایک مسلک کیا تمام مسالک کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کا اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا. یہ اس رات مجمع نہیں لائے. اگر چاہتے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کال پر بھی جمع ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے جمعے میں بھی کہا، کل بھی کہا کہ میں لوگ لے کے نہیں جا رہا، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، ہماری تلاشی لے لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب اس حال میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے دیکھا ہے. اب میں گزارش کروں گا امام المناظرین، جنہیں مرزا انجینئر صاحب امام المناظرین کہہ چکے، منطق کا امام کہہ چکے، جنہیں وہ اہل سنت و جماعت کا بڑا مان چکے، اور یہ بڑے ایسے ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وہ کہہ رہے تھے نا منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں. مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس کے صدر ہیں، اور حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، تمام تنظیموں پر اس کو فوقیت ہے، وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہے. تو جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. انہوں نے دعائیں دے کے آج رخصت کیا ہے. انہوں نے سب بتایا ہے کہ قریشی صاحب آپ باطل کے خلاف جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کہ وہ آپ صحافی حضرات سے اس وقت مخاطب ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ جملہ صحافی حضرات کا شکریہ. قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وکلاء یہاں تشریف فرمائیں، آپ تمام احباب کا شکریہ. ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھ لی ہے، اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں. الحمدللہ العظیم حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا گیا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بےتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا. مرزا محمد علی جھیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے. دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا، جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو، بار بار، اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو دلکارتے رہے، اور اس سے پوری قوم واقف ہے. کبھی تو کہتے جنوں لے آؤ، فلانے نوں لے آؤ، منجی ٹھکو آ جاوے، کبھی کہتے فلاں نوں حوال ہواؤ، کبھی کہتے فلاں آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں ان فرقوں کی، میں ان مسلکوں کی موت ہوں، میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے، انتظامیہ موجود ہے. اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کی، کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے. محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں. نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی، یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے رہے اور اب بھی ہیں کہ بھئی اس شخص کو لگام دو، اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے. اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا، حضرت داتا علی اجویری، کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں؟ داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیا. کون ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں سنا؟ تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت کے قائل ہیں، ان کو ملعون کہا.